الحمد لله الذي علم القرآن نصلي ونسلم على سيد الإنس والجان۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن حکیم کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 تا 203 کو سمجھیں گے۔ قرآن حکیم کلاس کی گزشتہ 2 نشستوں سے جو آیات سمجھی جا رہی ہیں ان آیات میں حج کے متعلق ہدایات جاری فرمائی جا رہی ہیں۔ آج کی نشست میں بھی جو آیات ہمارے سامنے آئیں گی ان آیات میں بھی حج ہی کے متعلق گفتگو ہوگی۔ دیکھیے آیت نمبر 200 کی طرف، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم مناسک حج پورے کر لو، یعنی عرفات، مزدلفہ، طواف و قربانی وغیرہ سے فارغ ہو چکو، افعال احرام پورے کر چکو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، اس کے تذکرے کرو، کَذِکْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، او اشد ذکر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کیا کرو، یعنی اپنے آباء و اجداد کا جتنا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ ذکر اللہ کا کیا کرو۔ دیکھیے جس طرح پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ قریش عرب فخریہ انداز اختیار کرتے ہوئے میدان عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے۔ اسی طرح اپنے آباء و اجداد کے کارنامے بیان کر کے وہ فخر و غرور کا بھی اظہار کرتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر مینا میں جمع ہو کر خوب مشاعرے ہوتے، قصیدے پڑھے جاتے، اپنے آباء و اجداد کے واقعات زندگی اور کارنامے بیان کر کے خوب فخر کیا جاتا۔ ہم اگرچہ مینا میں یوں مجلسیں تو نہیں لگاتے، لیکن واپسی پر حجاج اور ان کے رشتہ دار جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور واپسی پر جو ان کے استقبال ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس آیت میں قریش عرب کی اصلاح اور درستگی کی جا رہی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے تذکروں کی بجائے اس ہستی کا ذکر کثرت سے کرو جو تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق ہے۔ اچھا دیکھیے اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو معلوم ہوگا کہ حج کی ادائیگی کر لینا تو بڑی اہم بات ہے، بہت بڑی اچیومنٹ اللہ نے کروا دی ہے۔ سفر کے اخراجات ہیں، سفر کی مشکلات ہیں، احرام کی پابندیاں ہیں، ان تمام مشکلات کے باوجود حج کا مکمل ہو جانا تو یہ اللہ کی مہربانی ہے اور اس کی توفیق ہے اور اس کی مدد سے ہوا ہے، لہٰذا یہ تو مقام شکر ہے، نہ کہ فخر و غرور کا انداز اختیار کرتے ہوئے انسان آباء و اجداد کے تذکرے شروع کر دے، بلکہ چونکہ یہ مقام شکر ہے اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب آیت کے اگلے حصے میں ان لوگوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو بظاہر تو اللہ ہی کے ذکر میں مشغول نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کے اللہ کی محبت نہیں ہوتی بلکہ وہ دنیا اور مال ہی کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے اگلی آیت کی طرف، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، سو لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دیجئے، یعنی ان کے حج و عمرے اسی غرض سے ہوتے ہیں کہ دنیا کا فلاں کام ہو جائے، تجارت میں اضافہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اور آخرت کے طلبگار تو بہت کم ہی نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ذکر و اذکار، وظائف، تعویذات اسی طرح کے کاموں کے لیے حاصل کیے جاتے ہیں، تجارت بڑھ جائے، مال و دولت میں اضافہ ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اپنے ایمان، اعمال صالح اور آخرت کے بارے میں فکر مند لوگ کم ہی نظر آتے ہیں، لہذا اپنے اعمال و کردار کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ تو جو یوں زندگی گزارتے ہیں، اللہ آیت کے آخری حصے میں فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن سبھی لوگ تو ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ لوگ جہنم کی آگ سے ڈرتے رہتے ہیں، آخرت کی کامیابی اور ناکامی کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، دیکھیے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیے۔ اس دعا میں اس شخص کی بھی درستگی کی جا رہی ہے جو دنیوی اسباب و ضروریات اور نعمتوں کی دعا کرنے کو توکل اور بزرگی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی قرآنی تعلیمات سے بے خبر ہیں۔ اچھا، یہ وہ دعا ہے جو طواف کے دوران کثرت سے مانگی جاتی ہے، بالخصوص رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے مانگی جاتی ہے۔ اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ انسان آخرت کی کامیابی کو ہمیشہ مد نظر رکھے اور دنیا میں اپنے ایمان اور ہدایات خداوندی پر پوری توجہ مرکوز رکھے، ان پر بالکل کوئی کمپرومائز نہ کرے، کیونکہ یہی تو آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور آخرت ہی تو انسان کا اصل فیوچر ہے۔ ہاں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی عافیتیں اور نعمتیں بھی اللہ سے طلب کرتا رہے۔ ہر شخص تنہائی میں اللہ سے یہ ضرور کہتا رہے، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، مجھے آخرت کے بدلے میں دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی تمام تر کامیابیوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی خیر و بھلائیاں، عافیتیں اور نعمتیں بھی عطا کر دیجئے، کیونکہ میں تو ہر معاملے میں آپ ہی کا محتاج ہوں۔ تو اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملنا ہے، یعنی آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کے لیے جو کمائی بھی یہ دنیا میں کریں گے، جتنی عملی زندگی میں کردار ادا کریں گے، ان کو اس کا حصہ آخرت میں مل جائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، چونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی قیامت کے دن ہوگی اور وہ دن جلدی آنے والا ہے، یعنی آخرت کی خیر و بھلائی طلب کرنے والے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ جلد حساب ہونے والا ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں ایام تشریق کے بارے میں کچھ ہدایات جاری فرمائی جا رہی ہیں۔ ایام تشریق 3 ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ان دنوں میں حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے، وہ جو ہم تکبیرات تشریق یہاں پڑھتے ہیں نا، 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے حجاج کرام جو حج پہ جاتے ہیں اور پھر 10 ذی الحجہ تک اپنے افعال احرام پورے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو 3 دن آتے ہیں 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام تشریق ہیں۔ ان دنوں میں حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں۔ تو دیکھیے آیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند ایام میں۔ یہ چند ایام یعنی چند دنوں سے مراد ایام تشریق ہے، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ان دنوں میں رمی جمار کی جاتی ہے، جس کو ہماری عوام کہتی ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، اور کنکریاں مارنے کے وقت تکبیر کہی جاتی ہے، اور ان دنوں میں ہر نماز کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ حجاج کرام کو ان 3 دنوں میں اس طرح اللہ نے اختیار دیا ہے کہ خواہ 2 دن یعنی 11 اور 12 ذی الحجہ کو مینا میں ٹھہر کر واپس آ جائیں، خواہ تیسرے دن کے لیے بھی ٹھہر جائیں۔ اسی بات کو آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پس جو شخص 2 دن میں جلدی کرے اور واپس آ جائے، یعنی 3 دن نہ ٹھہرے مینا میں،
بلکہ 2 دن 11-12 ذی الحجہ ٹھہر کر جلدی سے واپس آ جائے فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اللہ نے واپس آنے کی اجازت جو دی ہے کہ 2 دن بعد بھی خواہ واپس آ جاؤ۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو شخص تاخیر کرے، یعنی 2 دن بعد تو واپس نہ پلٹے بلکہ پورے 3 دن مینا میں قیام کرے، یوں تاخیر کر دے، تو فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی فسق و فجور کا کام نہ کرے، تمام قواعد و ضوابط کے مطابق حج کی ادائیگی کرے۔ واتقوا اللہ، اور صرف حج کے بارے میں کیا، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقین رکھو کہ تمہیں اسی اللہ کے پاس جمع کر دیا جائے گا۔ تو قرآن کے اس مقام پر حج کے متعلق آیات مکمل ہو گئیں۔ اللہ تعالی حجاج کرام کو ان ہدایات کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔